اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1979 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 32/14 سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، یہاں تو اپنے آپ کو بہت بڑا جسے کہتے ہیں فنے سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ اس عدالت میں حاضر ہوں گے تو کہا کہ اے مخاطب، تو اگر اس نقشے کو سامنے لائے کہ یہ اپنے جرائم کوئی فہرست کو خود اپنے سامنے دیکھ کر، خود اسے پڑھ کر، خود اس کا اعتراف کر کے کس قدر ندامت سے سر نہرائے ہوئے ہوں گے، کس قدر شرمندگی اور بے بسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت کہیں گے کہ خدا ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دے تو دیکھ کہ ہم کس طرح اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہی بتا دیا گیا تھا کہ زندگی کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں لوٹتا، اسے یا تو آگے بڑھنا ہے یا ایک مقام پر رک جانا ہے، پیچھے نہیں لوٹ سکتی۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اگلی آیت پہ ہم آ گئے آج 14ویں پر، کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بہت بہتری یاد دہانی کرائی گئی، بار بار تمہیں انذار کیا گیا، وارننگ دی گئی، بتایا گیا، اس کے باوجود تم نے قانون مکافات عمل کی اہمیت سے بالکل تغافل نہیں، بے اعتنائی برتی، تم نے کچھ پرواہ ہی نہیں کی، اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ انسان کے ہر کام کا ایک نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے۔ بار بار تمہیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی اور ہر بار تم نے اس سے لاپرواہی برتی، تو وہاں لاپرواہی برتی تو آج پھر کیفیت یہ ہے، یہ دونوں جگہ ہی لفظ آیا ہے، نسیتم اور نسیناکم۔ یہ بلاغت ہوتی ہے زبان کی، اور عربی زبان میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی لفظ کے شیڈز کے اعتبار سے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ بار بار تم سے کہا اور تم نے اس سے بے اعتنائی برتی، اور ہم نے جو کہا ہے وہی لفظ جہاں آیا اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی حفاظت کی طرف سے بے پرواہی برتی۔ تو آج پھر ہم تمہیں تو حفاظت نہیں دے سکتے، ہم محفوظ نہیں تمہیں رکھ سکتے، ہم پناہ نہیں دے سکتے، ہم پناہ دیں گے نہیں۔ یہ مجاز کے معنی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں یہ جس قدر بھی مکافات عمل کی باتیں ہیں، قرآن ان معنی کو یوں لیتا ہے، وہ حفاظت میں لینا کیا اور کسی کو جہنم میں بھیجنا کیا، وہ تو ہر عمل کا فطری نتیجہ ہے جو انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس واسطے اب تو تمہیں جو کچھ کیا تھا، جیسے ہمارے الفاظ میں، اس کی سزا بھگتنی ہی ہوگی، اس سے مفر نہیں ہے۔ بار بار تمہیں کہتے رہے اور تم نے اس حقیقت پر ایمان لانا جسے کہتے ہیں، تم نے اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی، سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، اس کے اوپر تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس کو کون تسلیم کرتے ہیں؟ اگلی آیت نے کہا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اگلی آیت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہے، وہ بھی میں ابھی تلاوت کر دیتا ہوں، معنی تو پھر ایک ایک ٹکڑے کے الگ الگ سامنے آئیں گے۔ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ
ان لوگوں کی جو قوانین خداوندی کو حقیقت کی حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ان کی چند خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ چند کیا، قرآن تو کہاں جہاں کہیں ایک خصوصیت بھی بتاتا ہے وہ منفرد ہوتی ہے، اس میں انفرادیت ہوتی ہے، باقی انسانوں سے وہ لوگ منفرد، الگ کھڑے، ممتاز حیثیت لیے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ مومن کی تو شان ہی یہی ہے، مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنا تابد ہم ترے۔ قرآن جو اس کے وصف بتاتا ہے تو اس میں تو کوئی غیر مومن دوسرا اس کے ہم دوست بھی نظر نہیں آتا کہ جائے کہ اس سے کہیں آگے یا اونچا نظر آئے۔ کون ہے یہ لوگ؟ انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جب قوانین خداوندی کو لایا جاتا ہے تو وہ ان کے سامنے سجدا جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اس مقام پہ میں عرض کروں، میں جو بار بار کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن کریم تصریف آیات سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بات ایک جگہ وہ کہتا ہے، اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ کرتا ہے، کہیں اس میں اضافہ کرتا ہے، کہیں اس میں استثناء کرتا ہے۔ تو اس کے سمجھنے کا طریقہ اس نے خود کہا ہے کہ تصریف آیات سے ہم باتیں بیان کریں گے۔ کوئی موضوع جو تمہارے سامنے ایک مقام پہ آئے، یہ دیکھو کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ یہ تمام مقامات سامنے رکھ لیں گے آپ تو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی مقام قرآن کا عزیزان من مشکل نہیں رہتا، بشرطے کہ جو طریق اس نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے ہاں تبویب کہتے ہیں۔ یہ چیپٹر وائز یا سبجیکٹ کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے باب کرنا کسی چیز کا، اور یہ تھی وہ دشواری کے ہر ایک تو اس کو کہاں عمر بھر کی محنت سے کرے گا۔ بہرحال میں نے تو اپنے اس جنون کے تابع یہ سب کچھ کیا، مجھے قرآن سے عشق ہے، تو میری کتاب تبویب القرآن جو ہے وہ یہی موضوع ہے اس کا۔ ان مستقیم والیوم میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک موضوع کے متعلق اس میں عنوانات اس میں کوئی 2-3 ہزار ہیں۔ ایک عنوان کے تابع قرآن نے جہاں جہاں کچھ کہا ہے سارے حوالے اس کے دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، یہاں کہا ان کی خصوصیت یہ ہے مومن کی کہ جب ان کے سامنے قوانین خداوندی آتے ہیں تو فوراً جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اب ذہن میں یہ چیز آئی کہ ایسی ہی خصوصیت بتائی ہے کہ یوں ہی ان کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں پیش کی یا قرآن کے قوانین پیش کیے، بغیر سمجھے بوجھے وہ فوراً ان کے سامنے جھک گئے۔ یہاں تو صرف خروا سجدن ہے، لیکن تصریف آیات کے ماتحت دوسرا مقام دیکھیے 25/73، وہاں یہ دیکھیے یہی جو الفاظ آئے ہیں، یہاں ہے خروا سجدن، جھک جاتے ہیں، وہاں یہ ہے مومن کی صفت یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ لم یخروا، یہاں یہ کہا تھا کہ وہ خروا سجدن، جھک جاتے ہیں، یہاں یہ اس کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں، اضافہ اس مقام پہ ہے۔ دیکھیے مومن کی صفات کیا ہیں۔ صفات یہ ہے کہ ان کے سامنے اور تو اور قوانین خداوندی بھی، آیات خداوندی بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ان کے سامنے اندھے بہرے گنگے بن کے نہیں جھکتے۔ کیا بات ہے! تو جی دنیا کی اور کوئی چیزیں اور باتیں اور اصول اور قوانین اور قواعد، انسانوں کی باتیں تو ایک طرف رہیں، خدا کے قوانین اور اس کی باتیں، اس کی تعلیم، اس کی آیات وہ ان کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ یعنی سوچیے تو صحیح کہ کہا جائے کہ یہ خدا کی آیت، قرآن کی آیت ہے، خدا کا فرمان ہے، تو ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ وہ کہتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اور تو اور
خدا کے قوانین اور آیات بھی اس کے سامنے آئے تو اس سے بھی وہ اندھا بہرا بن کے نہیں جھکتا، غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہے اہمیت قرآن کریم کی روح سے عقل اور علم اور بصیرت اور فہم اور شعور اور تدبر اور تفکر۔ خدا کی آیات بھی وہ اندھا بہرا بن کے نہیں تسلیم کرتا، اور اطمینان تو پھر اسی ایمان سے ہوتا ہے نا کہ جو علی وجہ البصیرت لایا جائے، جس بات کو علم و بصیرت کی روح سے سمجھا جائے، وہاں سے پھر کوئی شخص اس کو چھڑا ہی نہیں سکتا، اس کے پاؤں میں لغزش آ ہی نہیں سکتی کہ اس نے یوں ہی جذبات کے طور پر اندھا بہرا بن کے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوتا۔ اس نے علی وجہ البصیرت سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے اعتراضات کو سامنے رکھ کر جب وہ اس طرح سے ایک یقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ واقعی الحق یہی بات ہے، پھر وہ ان کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کا شعار، یہ ہے مومن کی خصوصیت۔ تو اب جو یہاں آیا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ یہاں تو اتنا ہی تھا کہ جب ان کے سامنے آیات خداوندی آتی ہیں تو وہ جھک پڑتے ہیں ان کے سامنے، سر تسلیم خم کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سجدن۔ تو اس میں یہ تھا نا احتمال اس بات کا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی، کیونکہ خدا کا فرمان ہے، اس واسطے ان کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں۔ لیکن اس نے دوسرے مقام پہ واضح کر دیا کہ نہیں، مومن خدا کی آیات کے سامنے بھی اندھا بہرا بن کر نہیں جھکتا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں، حضور کی زبان مبارک ادعو الی اللہ، میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، اور آگے ہے انا ومن اتبعنی، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا اس کا بھی یہی سیوا ہوگا کہ وہ علی وجہ البصیرت دعوت دے گا تمہیں اسلام کی طرف۔ اس لیے دعوت دے گا علی وجہ البصیرت، تو پھر جو سامنے مخاطب ہے وہ بھی تو علی وجہ البصیرت ہی مانے گا نا اس کو۔ مومن کہا ہی اسے گیا ہے کہ جو خدا کے کلام پر، اس کی تعلیم پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے۔ سوچئے تو صحیح عزیزان من، کتنے ہم میں سے جو اس طرح سے ایمان لائے، ہم تو ایمان لائے نہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے وہ جو فارم ہوتا ہے اس سے مسلمان کے خانے میں لکھ لیا اسلام، اتنا ہی ہے نا جو ہم کرتے ہیں۔ وہ تو ایمان لانے والے جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ اندھے بہرے بن کے نہیں وہ مان لیتے، اور ہماری زندگی میں تو یہ اوکیزن ہی کبھی نہیں آتا ایمان لانے کا یا ایمان سے انکار کرنے کا۔ یہ ایمان یہ نہیں ہے کہ اب خود جیسا کوئی انسان ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ ہونا پڑتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اب خود مومن نہیں ہوتا، وہ مسلم نہیں ہوتا، وہ کافر بھی نہیں ہوتا، وہ صرف انسان ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو میں کہنے لگا ہوں، قرآن تو کفر کا لفظ بھی ورب کے معنی میں استعمال کرتا ہے، فعل کے معنی کفرا کہتا ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا، پیدائشی جو کچھ ہوتا ہے وہ تو انسان نہیں ہوتا، وہ تو حیوان ہوتا ہے، کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، اب اسے خود یہ بننا پڑتا ہے، انکار کرتا ہے، سرکشی برتا ہے تو کفر یا قرون۔ یہ بڑی چیزیں اور طلب ہے عزیزان من قرآن کی، یہ ورب کیوں استعمال کرتا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتا ہے ایمان لاتے ہیں۔
میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو بات کی کہ یہی میں اللہ کو مانتا ہوں، تو مانتا ہوں والی بات تو ہے ہی غلط. ایمان لاتا ہوں کیسے؟ یہ اس طرح سے علاوہ بصیرت، سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر، علم و بصیرت کی روح سے چھان پھٹک کر، ٹھوک بجا کر پھر حقیقت کو حقیقت ماننا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. یہ لایا جاتا ہے. اب خود کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی کافر نہیں ہوتا، اور لایا جاتا ہے سمن بکیان نہیں، اندھے دارے بن کے نہیں. پہلی چیز تو مومن کی صفت یہ بتائی. دوسری ہی سبحو بحمد ربہم، یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز جو قرآن نے کہی ہے، بلکہ افتتاحیہ میں کہی ہے، پریفیس میں جو کہی ہے قرآن کے، الحمدللہ رب العالمین. حمدیت جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، اور اس لیے ہے وہ مستحق حمد و ستائش کہ وہ رب العالمین ہے. وہ جملہ کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے. تو حمد اور ستائش کا حقدار وہ ہے جو ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں. عام لفظی ترجمہ تو نشو و نما کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ سارے الفاظ آ چکے ہوئے ہیں. نشو و نما صرف اتنی نہیں. رب کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے اس کی تکمیل تک پہنچائے، جو کچھ اس نے بننا ہے وہ بنا دے، اور اس تمام مراحل میں اس کے لیے وہ کچھ بننے کے سامان اور اسباب اور ذرائع مہیا کرتا چلا جائے، اسے رب کہتے ہیں. تو پہلی چیز اس نے یہ بتا دی کہ اور تو اور خدا بھی مستحق حمد و ستائش ہے، تو اس لیے کہ وہ ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہے، اور کسی ایک فرقے، ایک گروہ، ایک خاندان کا نہیں، بلکہ تمام کائنات کا. اس میں عالمگیر انسانیت خود آ جاتی ہے. عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ذمہ دار یہ کچھ وہ کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مستحق حمد و ستائش ہے. جو یہ نہیں کرتا اسے حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی تعریف کرائے. اب میں نے حمد کی جگہ لفظ بول دیا. ہمارے ہاں عام طور سے تعریف ہی کا لفظ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ کچھ اور لوگوں کا ذکر کرتا ہے. یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کے لیے ان کی تعریف کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس بات میں پیش کیتے جا رہا ہوں. یہاں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ کرنے کے صلے میں کوئی تعریف ہوگی، ریئیکشن ہوگا، اور کرنا ہے ربوبیت. یہ ہے بنیادی چیز. مومن کیا کرتے ہیں؟ سبحو بحمد ربہم. خدا کی یہ جو ذمہ داری ہے ربوبیت کی، انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں تو آسانی ہو گئی نا ہر چیز. جو غم ملا اسے غم جانا منا دیا. جو بھی لفظ آیا یہاں مذہب کی دنیا میں لے آئے اس کو. خرو سجدن، سجدے میں گر جاتے ہیں. یہاں آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کریم میں بعض مقام آتے ہیں جہاں کہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے جب وہاں پہنچو تو ایک طرف رکھ کے تو وہاں سجدہ کر دیا جائے. تو یہ جو حکم تھا خدا کا وہ تو پورا ہو گیا نا. یہ سجدو سجدہ کر دیا. یہاں سے اٹھے تو قامت ہوا، ہاں مسجد میں جا کے سجدہ کر دیا تو سجدہ تو یہ ہو گیا. قوانین خداوندی کے سامنے سر بسجود ہونا جسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم کر دینا، اس کے سامنے جھک جانا، ان کو تسلیم کر لینا، یہ تھا سجدہ. ابھی میں عرض کرتا ہوں، لفظ آتا ہے آگے جس نے اس کی وضاحت کی ہے. میں ابھی سبحو ترجمہ اس کے بعد صاحب تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد کی.
نماز تو پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر اس فریضے سے کیسے عہدہ بڑا ہوا جاتا ہے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیح ہو گئی۔ چلو جی، ایوی موقع کیا تھا، دوسرا فریضہ جو تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ نہ زبان عربی سے پوچھا کبھی، نہ قرآن سے پوچھا کہ ہے کیا بات۔ اپنے ہاں تسبیح لئی وہ دانوں والی جو اسلامی ہے ہی نہیں، بدھوں کے ہاں سے عیسائیوں کے ہاں آئی، عیسائیوں کے ہاں سے ہمارے ہاں لے لی، اس کا نام رکھ لیا تسبیح۔ سبح یا سبح کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کی حصول کے لیے اس طرح سے دوڑ دھوپ کرنا جیسے گھوڑا، یہ چال جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی لفظ ٹیکنیکل ہے، گرپ، پورے دونوں ہاتھ اٹھا کے، اور اسی لیے وہ جو تیراک ہوتا ہے وہ تیراکی اس قسم کی ہوتی ہے جس میں وہ پورے ہاتھ یوں مارتا ہے۔ یہ عرب اس کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ لفظ بنیادی طور پہ ہے گھوڑے کی یہ چال جو ہے اسے کہتے ہیں سبح۔ سبح کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول کی خاطر پوری توانائیوں سے تگ و دو کرنا۔ اب یہ تگ و دو کا لفظ اس کے لیے آ سکتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا جسے آپ کہتے ہیں، پوری توانائی۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی، انہوں نے دیکھا یہ گھوڑے کی یہ چال یا تیراک کی یہ کیفیت، اس میں ایکسٹریم اینڈ تک جاتا ہے آدمی یا وہ گھوڑا، یہاں تک جا کر جو کوشش کی جائے کسی مقصد کے حصول کے لیے وہ ہوتی ہے سبح۔ تسبیح ان کے معنی جو ہے مسلسل یہی کچھ کرتے چلے جانا، ساری زندگی یہ ہو۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کیا، زندہ رہنا ہی آسان نہیں ہے عزیزان من، وہ تو کبھی ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ یہ سبا ہے نا، سانس لینا ساری زندگی کرنا پڑتا ہے، پورا سانس لینا پڑتا ہے۔ وہ جو ایک مرض آ جاتا ہے دمے کا جس میں پورا سانس نہیں لیا جاتا، آدھا سانس آتا، دیکھیے کس طرح سے زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے آدمی، پوری کوشش ہی کرتا سبھا کی، اور ساری عمر کرتا ہے۔ وہ ہے فزیکل لائف جو ہے انسان کی، اس کے اندر تسبیح۔ یہ ادھر آتا ہے انسان اپنی جو زندگی، اس کی انسانیت کی زندگی ہے، اس میں اقدار خداوندی کی اطاعت اور اتباع میں اس طرح کوشش کرنا کہ اس میں پوری توانائی صرف ہو جائے، انتہائی درجے کی کوشش اور صحیح سے کام لینا، مسلسل کام لینا۔ یہ ہوا سبحو، کاہے کے لیے؟ بحمد ربہ، تاکہ دنیا یہ بات دیکھ لے کہ یہ مومنوں کی صفتیں آ رہی ہیں کہ واقعی یہ وہ جماعت ہے جو خدا کی اس ذمہ داری کو یوں پورا کرتی ہے۔ اور حمد کے معنی تو آپ کو میں نے بتائے تھے نا شروع میں ہی، اس کے معنی تعریف کرنا نہیں ہے۔ عربی زبان میں مدح کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، جسے ہم عام طور پر پریز انگریزی میں ترجمہ اس کا کر دیا۔ یہ پریز بھی نہیں ہے، یہ تعریف کرنا بھی نہیں ہے، یہ مدح اور ستائش بھی نہیں ہے، یہ حمد ہے۔ حمد کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کا اس قدر دلکشی سے تکمیل لیے ہوئے محسوس شکل میں ایسے سامنے آنا کہ بے ساختہ زبان سے نکلے واہ 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 واہ، صرف اس طرح سے کہنے والی جو بے ساختہ اس کے لیے لفظ نکلتا ہے، اس کے لیے یہ حمد کا لفظ آتا ہے۔ یہ مومنین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ خدا کی وہ جو ذمہ داری ہے ربوبیت اور تربیت کی، اسے اس انداز سے سر انجام دیں، ان کا نظام اس قسم کا بنے کہ کوئی دیکھنے والا جب اس کو دیکھے تو بے ساختہ زبان پہ یہ آئے کہ واہ واہ،
کیا نظام ہے اور کیا یہ انسان ہے اور کیا کچھ یہ کر رہے. سبحوا بحمد ربہم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. بڑا عجیب یہ نقطہ ہے. آپ حضرات میں سے جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے. سجدن تو ہے جھک جانا، یہی کافی تھا. یہ تو جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. اگلی چیز یہی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. عام اس کے جو معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ جو کبریائی ہے اس کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. کبریائی اپنی انتہائی شکل میں جو حق حاصل ہے وہ تو خدا کا ہے، لیکن خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنے والے، اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے انتم الاعلون. بلند ترین درجہ جو ہے انسانی دنیا کے اندر وہ انہیں حاصل ہے، اعلون ہے. یہاں سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ ان سے اونچا، ان سے بڑا، ان سے زیادہ کبریائی کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا خدا کے نیچے. تو یہ کبریائی جو ہے یہ تو صفت ہے مومن. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غیر مسلم جو ہیں کبھی مومنین کے اوپر غالب آ جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. غور کیجیے عزیزان مان، یہ ایک خاص جماعت ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ 90 کروڑ نہیں ہے جو ہے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. جدھر سے دیکھو آواز آ گئی، آ رہی ہے، وہ مار گئے، وہ لے گئے، اس نے تباہ کر دیا، او متحد ہو جاؤ، کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہیے. سب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم ان مسلمان یا مومنین کے اوپر کبھی غالب آ جائے. اس کی تو شان یہ ہے. لہذا یہ جو ہمارے ہاں ہے کبر نفس، تکبر، یعنی اس کو اتنا مذموم قرار دیا گیا ہے کہ یہ تو شیطان کا کام. تکبر عزازیل را خار کر دے. سب سے بڑا زندگی کا مقصد یا قرب خداوندی یا مقرب ہونا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو میں کو مار دے. نفس کشی جو ہے یہ سب سے بڑی روحانی ہے. یہ کیا چیز؟ ایک طرف تو مومنین کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ ہر قسم کی کبریائی اور بلندیاں دنیا کے اندر انہیں حاصل ہوں. کوئی دوسرا غیرت او ہمنت، غیرت او برنتابت ہم سر. مومن بالائے ہر بالا تر، غیرت او برنتابت ہم سر. قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے. مومن ہر بالا سے بالا تر ہے. اس کی غیرت تو ہمسر کو بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جائے کہ کوئی اس سے اونچا ہو. یہ قرآن کے الفاظ اعلام کا ترجمہ ہے. تو کیفیت تو اس کی مومن کی یہ بتائی. اور یہاں ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. کبریائی یا کبر جسے آپ کہتے ہیں وہ ان میں نہیں ہوتا. کہاں آیا؟ خروا سجدن آیا. اب یہیں سے تو معنی یہ واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ قوانین خداوندی جو ہیں ان سے سرکشی نہیں برتتے، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے سرکشی نہیں برتتے. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں باقی اقوام کے مقابل کے اندر بھی ہو جا کاکھ مسیدہ.
جو آئے تیرے اتوں دی لنگدا جائے روندا جائے مسیت دا کف یعنی کنڈے جنہ بھی نہ رڑ کے یہ جو چیز ہے خود ہی خدا دا ویر یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں یہ جو دوسروں کے ہاں سے لیا ہوا تصوف ہے یہ ساری اس کی تعلیم بڑی سازش ہے اس قوم کے سامنے یہ دیکھیں یہ جسے آپ خود ہی کہتے ہیں اپنے ہاں اس کا ترجمہ اگر آپ میں کر لیں نا تو کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یوں ہی کہ یہ کیا ہے جب آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ اس کو پکڑا آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہوتا ہے اس سے یہ میں کیا ہے جسے آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وعدہ کیا میں نے اس سے یہ کام کرنا ہے 10 برس پہلے میں نے کہا تھا یہ اس سے آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں یہ میں کیا ہے یہی میں ہی تو وہ چیز ہے جس سے آپ ہیں میں کہنا چھوڑ دیجئے تو آپ کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں تعلیم یہ ہے تصوف کی کہ میں نے ڈالتے چھری معلوم ہے آپ کو یہ محاورہ وہ سمجھتے ہیں یہ بکری میں کرتی ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں ہاں جی اس قسم کے بنائے ہوئے ہیں تو میں نے ڈالتے چھری یعنی میں کو ختم کرنا جو ہے یہ ہے آپ کے ہاں کا تصور آپ کی شخصیت ختم ہو جائے انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے میں ہی باقی رہے تو آپ باقی کیا پھر رہیں گے حیوان میں نہیں کہہ سکتا اور میں نے اگلی دفعہ شاید کہا تھا آپ سے بوبر کا وہ قول بہت بلند ہے One who cannot say I cannot say thou جو میں نہیں کہہ سکتا وہ خدا کو نہیں پکار سکتا میں تو بڑی چیز یہاں یہ چیز جو قرآن نے کہی ایک تو وہ سجدہ ریز ہونا ہے اس کے سامنے جھکنا یہ میں کے خلاف چیز ہے یہ جھکنا دوسری چیز کہی کہ وہ کبریائی نہیں ان میں آتی اس کی تو صفت یہ تھی کیا فرق کیا قرآن نے اس میں سائیکالوجی والے اس کو سمجھے ذرا ایک ہوتا ہے سیلف ایک ہوتا ہے ایگو دونوں ہی میں ہوتے ہیں سائیکالوجی میں ان کے ہاں تو اس میں فرق کیا نہیں جاتا کہ وہ وہاں اقدار کا ویلیوز کا خدا کے قوانین کا تصور ہی نہیں اس میں قرآن فرق کرتا ہے سیلف وہ ہے کہ جو ایک آستان خداوندی کے سامنے جھک کر ساری دنیا کے مقابلے میں اونچا ہو جاتا ہے ایک مقام پر جھک وسجد وقتر یہاں جھک جا اور خدا کے قریب ہو جا چھوٹے معنوں میں چھوٹے پیمانے پہ رب بن جا کبریائیاں ساری تمہارے حصے میں آ جائے تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں ایک آستان کی اوپر جھک یہاں ہے وہ جسے میں کو کہتے ہیں نا جھکانا میں کو جھکانا پڑتا ہے کہاں جھکا اس کے آستانے کے اوپر جھکا اس جھک جانے میں ساری دنیا کی سرفرازیاں آ جائیں گی کہا ہر جگہ سرفرازیوں کے ساتھ چلتا جا وہاں جب اس آستانے کے اوپر وہ ہم لا یستکبرون وہاں اس طرح سے تکبر سے نہ گزر وسجد اور اس کے بعد وہ ہم لا یستکبرون وہاں یہ سرکشی اختیار نہیں کرتا مومن کہیں اور نہیں جھکتے صرف وہاں جھکتے ہیں
اور باقی دنیا میں کہیں نہیں جھکتے. ہر جگہ کبریائی ان کے حصے میں آتی ہے. وہاں کبریائی نہیں ہوتی. وہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اکبر ہے وہاں سپرلیٹو ڈگری میں. نیچے اپنے آپ کی جو کبریائی ہے اس سے انکار نہیں ہے. اپنے سے بڑا کہا ہے اس کو. کیا بات ہے. اسے کبریائی میسر ہوتی ہے اس جھکنے کے اندر. اب ایگو اسے کہتے ہیں کہ جو کہیں نہ جھکنا ہے وہاں بھی نہ جھکے. پرسنالٹی یا نفس انسان کا یا خود ہی اسے کہتے ہیں جو اس کے سامنے جھک کے ساری دنیا سے اونچا ہو جائے. سجدے میں اور استکبار کے اندر یہ فرق ہوگا. اگر یہ وہاں بھی نہیں جھکتا تو یہ استکبار ہے, تکبر ہے, شیطنت. ابلیس کے متعلق کہا تھا نا کہ ابا واستکبر. دیکھیے کہاں گا ابا کے ساتھ واستکبر ہے. سرکشی اس نے اختیار کی. کیوں اختیار کی؟ اس کے ایگو نے اسے کہا. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ میں نے عرض کیا تھا نا, اس کو اور کریں. اس کے ایگو نے اس کو کہا کہ نہیں, جھکنا نہیں. یہ ابلیسیت آ گئی, شیطنت ہو گئی. عبد مومن جو ہے اس کی کیفیت یہ کہ ساری دنیا کے آستانوں سے سرفرازانہ وہ گزر گیا. اس نے کہا کہ نہیں, کسی کے سامنے نہیں جھکے. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. دنیا میں کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, خواہ اس کو قانون سازی کے اختیارات ہوں, خواہ اس کے پاس حکومت کی لگام بھی کیوں نہ ہو, نبی بھی کیوں نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کسی کو حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان سے کہے کہ میرے سامنے جھکو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کسی کے سامنے نہ جھکو. من دون اللہ کہے کہ صرف خدا کے سامنے جھکو. اکبر وہ ہے, وہاں جھکو. یہ ہے عزیزان من جہاں یہ ایگو پرسنالٹی بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں ایگو پرسنالٹی بن جاتا ہے. پرسنالٹی وہ محکم خودی ہے جو اقدار خداوندی کے سامنے جھک کر اپنے اندر علو پیدا کرتی ہے. ایگو وہ ہے کہ جو قوت کے بھروسے دم کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. قرآن کریم نے بڑے مختلف مقامات میں اس کے متعلق فرق کیا ہے. آج کے متعلق یہ ہے کہ وہ علوم بغیر الحق کو کرے. بغیر الحق عجیب بات ہے قرآن کی. اس نے علوم یا استکبار کو نہیں کہا کہ یہ معیوب ہے, یہ جرم ہے. علوم بغیر الحق. اور اس کی تصویر کی کہ وہ کہتے تھے علوم بغیر الحق کے متعلق یا استکبار بغیر الحق ومان اشد منا قوت. اب بات صاف ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کس کے پاس قوت ہے, یعنی جو محض فزیکل پاور کے زور کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے. یہ استکبار ہے, یہ شیطنت ہے دنیا کے اندر. اور جو انسانی خود ہی بے محکمیت پیدا کرتا چلا جائے, اس کے مقام بلند کرتا چلا جائے, کیسے خدا کے سامنے جھکتا ہوا, اس کی اقدار کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا اس کو بلند کرتا چلا جائے. یہ وہ استکبار ہے جو مومن کا حق ہے. یہ بغیر الحق نہیں ہے. استکبار بغیر الحق. ہاں, ایک دو ریفرنسز میں دیکھ دوں. استکبار بغیر الحق, عجیب آیت. مقافات عمل کی بات آ رہی ہے, قیامت سمجھ لیجیے, جہنم میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. ذہن میں یہ اعتراض عام طور پہ آیا کرتا ہے کہ یہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے کہتے تو یہی ہے نا, مسلمان نہیں ہوتے, اسلام نہیں لاتے, حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں مانتے, اور اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. تو کیا
ان کے ان نیک کام جو ہیں ان کا کوئی اجر نہیں ان کو ملے گا. نیک کام کا تو اجر ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہر کام کا اجر ملنا چاہیے. نتیجہ جو ہوا اس کا بھی تو ہونا چاہیے. اب ایک شخص حیات آخرت کو مانتا ہی نہیں اور بقول ان کے نیک کام کرتا ہے, وہ ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم کہ نیک کہتے کس کو ہے. نیک تو لفظی فارسی کا, قرآن کی بات کرو تو پتہ چلے ہوتا کیا ہے. نیک کام کرتا ہے, چلو جی اچھے کام کرتا ہے, پھر اس کا بدلہ اس زندگی کا تو مانتا ہی نہیں. سنیے عزیزان من, قرآن کیا کہتا ہے. کہا کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ٹائپ, یہ کیٹیگری, یہ اس کا ریفرنس لکھیے, بڑی اہم آیت ہے 46/20, کہ انہیں جو جہنم میں بھیجنے لگیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو بہت اچھے اچھے بھی کام کیے تھے, اس کا بھی تو کوئی بدلہ ملنا چاہیے ہم کو یہاں. وہ غالب تو اور طرح سے کہتا تھا, نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد. یارا مگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے, کیا بات ہے اس کی, نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد. اس کا اپنا مقام. وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اچھے اچھے بھی کام کیے تھے, تو ان کا بدلہ تو ملنا چاہیے, تو عادل ہے. تو وہ ایسے ہی کہ کیا بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اسی زندگی میں بلیو کرتے تھے نا, دنیا کی زندگی میں, اس سے آگے تو نہیں. از حق تم طیبات تم فی حیات تم دنیا واستمتعتم بہا, جس زندگی میں تم بلیو کرتے تھے اس زندگی میں اس کا اجر تمہیں مل گیا. کیا بات. جو یہ بلیو نہیں کرتا اس میں حیات آخرت کے اندر, اچھا کام کرتا ہے, اس سے پوچھو تم کیوں یہ کام کرتے ہو, کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور وہ جو من کا اندر چور ہے نا, انکانشیس مائنڈ, وہ تو اس کی جزا اس کے صلے کے, اس کے بغیر تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا آدمی, جب تک پہلے دل کے اندر ایک آرونہ پیدا ہو. اور کوئی صلہ و جزا نہیں تو دنیا میں تعریف کرانا تو بڑی چیز ہے, اور سب سے بڑی جزا یا صلہ تو یہ ہوتا ہے کیوں کرتے ہو. تو قرآن نے یہ دکھ کی رگ پکڑ لی. تم اسی زندگی میں بلیو کرتے تھے, اسی زندگی میں تمہیں اس کا جو ملا اجر تو وہ مل گیا. یہاں تو تم بلیو نہیں کرتے تھے, تو اس کے یہاں آ کے اس کا اجر کیسے تم مانگتے ہو. فل یوم تجزون عذاب الہون, یہ ہے وہ لفظ جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی ہے. عذاب الہون, عذاب الہون, ہون اور لفظ ہوتا ہے. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, تم دنیا میں بڑا بنتے تھے, استکبار تھا, سرکشی برتتے تھے, تکبر اس کو کہہ لیجیے. یہ بغیر الحق, یا یہ جو ہے اس کے ساتھ قرآن نے شرط لگا دی. اس سے نظر آیا کہ اگر حق کے لیے استکبار ہے تو وہ تو مومن کی شان ہے, اس کے بغیر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر حق کے بغیر استکبار ہے تو یہ ہے جو جہنم کی علامت ہے. یہ ہے جسے ایگو کہیں گے. ضد میں اور اصول پرستی میں ایک فرق ہوتا ہے. اصول پرستی بھی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ضد ہی ہوتی ہے نا ایک بات کی, کہ نہیں صاحب میں تو اس اصول کا آدمی ہوں, میں اس میں نہیں توڑتا. اور اسلام تو ایسے اصول دیتا ہے جن میں وہ لچک بھی نہیں رکھتا, توڑنا تو ایک طرف رہا. شدت سے اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ عمل کرو, کار بند رہو, جم کے رہو, استقامت ہوتی ہے اس میں, لوچ نہیں ہوتی, مفاہمت نہیں ہوتی, مداحنت نہیں ہوتی. تو عام الفاظ میں بہت بڑا ضدی ہوتا ہے. یہ میں نہیں چھوڑ سکتا, میں مفاہمت ہی نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ چیز جو حق کے اوپر ہے, وہ مفاہمت کر ہی نہیں سکتا.
باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، یہ تو کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ بڑا ضدی ہے۔ اس ضد کے بغیر تو دنیا میں حق پنپ ہی نہیں سکتا۔ حق پرست کو تو بڑا ہی کوٹڈ میں کہوں گا جسے کہتے ہیں بڑا ضدی ہونا پڑتا ہے، لیکن ویسے ضدی ہونا تو ایک بڑا عیب ہے۔ یہ کون سی ضد ہے جو عیب ہے؟ بغیر الحق غلط بات کے اوپر اڑ کے بیٹھ جانا، یہ ہے جسے ضد کہیں۔ یہ ہے قرآن نے بار بار جو یہ کہا کہ بغیر الحق استکبار جو ہے یہ ہے سیوائے شیطنت۔ وہ آج قوم آج کی مانا شبدوں میں نہ قوت نے بتایا نا یہ استکبار کیسے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو اس کے لیے ایکسپلینیشن دیا تھا نا شیطان نے، خلقتنی من نار، میرے پاس آگ ہی آگ ہے، میرے پاس آگ تو تقریب ہے، جلا دینے والی چیز، تعمیر تو نہیں ہے اس کے اندر، بڑی قوت ہے اس کے پاس، لیکن قوت کس کام کے لیے آتی ہے؟ نار، تقریب کے لیے استعمال کرتا ہے، جلانے کے لیے، بھسم کرنے کے لیے۔ اس سے یہ جو بات پیدا ہوتی ہے نا، قوت ہی اس کے معنی ہے جو قرآن نے کہا ہے، جو انہوں نے کہا مانا شد و منا قوت ہے، قوت اندھی قوت، اپنے ہی جذبوں کی تسکین کے لیے، اپنے ہی مفاد کے اصول کے لیے، سیڈزم کے ماتحت کمزوروں اور ضعیفوں کو کچلنے کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، یہ قوت، یہ جو اس سے میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ ہے شیطان، یہ ہے اباء واستکبر وکان من الکافرین۔ بعض مقامات ایسے ہیں قرآن نے عجیب انداز سے ان کی بیان کیا ہے، کہا ایسے بھی لوگ ہیں، یہ جو میں نے ضد کی بات کہی ہے کہ دل ایک بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بات تو یہ تھی، کہتا تو یہ تھی، بات تو یہی سچی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ کیوں نہیں وہ مانتا؟ وہ راستے میں ایگو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ میں نہیں ماننے دیتی۔ یہ دیکھا نا یہ میں کس معنی میں آئی ہے، اور اس کا مظاہرہ تو روز ہوتا ہے۔ دل مان رہا ہے، میں نہیں ماننے دیتی، یہ ہے نا شیطنت والی میں، یہ ہے نا ایگو جو راستے میں آ گیا ہے۔ قرآن کریم نے فرعون کے متعلق کہا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہا دل سے تو وہ قائل ہو گئے تھے اندر کہ بات جو کہہ رہا ہے موسیٰ ہے تو یہی سچی بات، لیکن ظلمًا وعلوًا، وہ جو میں کا استکبار تھا اور وہ جو کمزوروں کے اوپر ظلم کرنے میں لذت مل رہی تھی، وہ اسے تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ واہ واہ، یہاں سے پتہ چل گیا علوم جو قرآن نے کہا، حالانکہ مومن کو تو علوم کہا ہے، علوم کا بلند ترین درجہ، اس علوم میں اور اس علوم میں کیا فرق ہے؟ وہ حق کا جھنڈا لے کے اس کو بلند کرتا ہے اور اس طرح سے اس کے صدقے میں خود بلند ہو جاتا ہے۔ یہ استکبار ہے، ظلمًا وعلوًا کہا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا چلا جاتا ہے، یہ ہے وہ استکبار۔ اس کو ایک دوسرے یہ تھا 27/14 ریفرنس،
ایک مقام سے قرآن دو لفظ لایا ہے عزیزان من، غور کیجیے اور جھوم جائیے کیا کیا چیزیں کہہ جاتا ہے، کون سا مقام نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ 2/230 دو لفظ اس میں لایا ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ عام طور پہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عزت کے معنی عربی زبان کے اندر قوت ہوتی ہے۔ عزیز صاحب غلبہ کو کہتے ہیں، کہتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ قوانین خداوندی کی حفاظت کرو، نگہداشت کرو، ان کے مطابق تم لو، ان کا اتباع کرو، اس کے سامنے جھکو، کہتا ہے اخذت، ایک چیز ان کو پکڑ لیتی ہے۔ کیا پکڑ لیتی ہے؟ وہ جو اپنے اندر زوم باطن ہوتا ہے اپنی قوت کا، اپنے غلبے کا، وہ چیز ان کو پکڑ لے، اخذت پکڑ لیتی ہے کہ نہ جھکنا۔ یہ تو کہا کہ بزام خیش وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری قوت ہے، کہا بالاسم، اسم کے معنی ہوتا ہے اضمحلال، مطمئن ہو جانا، کمزور ہو جانا۔ کہا کہ یہ اس طرح سے جو قوت کے ضم میں ان قوانین سے سرکشی برت کے غریبوں اور کمزوروں پہ ظلم کرنا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ جسے یہ عزت یا قوت سمجھ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ان کو اضمحلال کر کے کمزوری اور عذاب الہون کی طرف لیے چلی جا رہی ہے۔ ذلت آمیز عذاب کہا، خون کے معنی بہت کمزور ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی عزت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم بہت بڑے مقام پہ پہنچ گئے، ان کو پتہ نہیں عزت دل اس میں عزیز ہے۔ کیا بات قرآن کی دو لفظ ہے جن نے ساری بات واضح کر گیا کہ اپنے ذہن میں یہ اس کو بڑی قوت سمجھتے ہیں، بڑا اختیار سمجھتے ہیں، یہ ہم نے کر لیا۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس قسم کا غلط مقاصد اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے یا حصول کے لیے پھر غریبوں کمزوروں کے اوپر جو زیادتی اور ظلم کرنے سے تم اس کو قوت کہہ رہے ہو، یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس در حقیقت یہ اضمحلال ہے، قوت نہیں ہے۔ فحسبہ جہنم، یہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں انجام کار، ان کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ عزیزان من، میں سمجھتا ہوں بات بڑی ضروری ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میں کا سیلف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، لیکن ایک مقام وہ آ جاتا ہے، ایک آستانہ وہ آ جاتا ہے کہ جہاں جھکنے کا نام ہی حقیقت میں عزت، وہ ذلت کا جھکنا نہیں ہے، وہ اقدار اور ویلیوز کا اتباع ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، وہاں جھکنا ہے۔ تو دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، کہیں اور نہیں جھکنا، لیکن وہاں ضرور جھکنا ہے۔ اور وہاں اگر نہیں جھکا تو اپنے ذہن میں آپ کتنی ہی قوت سمجھنے میں یہ حاصل ہو گئی ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ آخر العمل وہ ذلت اور انتہائی درجے کی مسکنت ہو۔ ہر مقام کے اوپر سرفرازی ہے، کرنا ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں جھکنا ہے، اس جھکنے کے اندر ذلت نہ محسوس کرو کہ ہم جھک، وہاں تمہارا ایگو تمہارے راستے میں حائل نہ ہو جائے، اس جھکنے کے اندر ہی حقیقت میں سرفرازی ہے۔ کہنے کو تو اقبال کے لیے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس خشک موضوع کے بعد ایک غزل کا شعر ہے، اور یہ بھی میں نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ بھی ان میں سے بعض اوقات ایسی بات کہہ جاتے ہیں عام طور پر نہیں کہی جا سکتی۔
جگر غزل کو شاعروں میں اچھا مقام تھا. ایک جگہ ایک چیز کہہ دیا اور ایک اصطلاح وہ استعمال کر گیا ہے. معلوم نہیں آپ احباب کیسے اپریشیٹ کریں، میں تو اس کے اوپر جھوم جاتا ہوں. یہ جو چیز ہے نا کہ ایک مقام کے اوپر جھکنا در حقیقت سرفرازیوں کا موجب ہوتا ہے. مقام ایسا آتا ہے اور آنا چاہیے کہ جہاں جھک جائے انسان، وہاں جھکنے میں ذلت محسوس نہ کرے، فخر محسوس کرے. یہ ہے بات. دیکھیے وہ کیسے کہہ جائے، تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، کسی کو تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، تجھے ہے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ. شکست فاتحانہ، آہا سب میرے ذہن میں تو اس کی مثال نہیں ہے. یہ اصطلاح شکست فاتحانہ، پھر سن لی، تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا. کیا قیمت وصول کر رہا ہے کسی کو، تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، تجھے ہے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ. عزیز من، اس کے دروازے کے اوپر جھکنے میں جو تم شکست سمجھتے ہو، یہ شکست فاتحانہ ہے. حقیقت یہ ہے شکست فاتحانہ. واسجد واقترب، جھک جا اور آ میرے گلے سے مل جا. شکست فاتحانہ. ہلکے پھلکے انداز میں ایک اور نے بھی یہ بات کہی ہے، ہلکا پھلکا انداز. کہا ہے کہ ہار جانے میں انا کی بات تھی، وہ راستے میں ہار جانے میں انا کی بات تھی، جیت جانے میں خسارہ اور ہے. یہ اور ہے بھی بہت جانے کی. ایسے مقام بھی ہیں جہاں جیت جانے میں خسارہ ہے. یہ بات اس نے مبہم رکھی تھی جگر میں. اور خوبصورتی یہی ہوتی ہے غزل میں یا شعریت میں کہ اس میں سجسٹونیس ہو، ایمائیت ہو. کھل کے بات نہ کہی گئی بلکہ ایک اشارے میں، جسے ایمائیت غزل کی جان ہوتی کہ بات اشارے میں کہے، خود انسان وہاں پر پہنچے. اس نے جو کہا ہے بات کھل کے کہی ہے. ہار جانے میں انا کی بات تھی، وہ تھا جو راستے میں عائد ہو گیا. جیت جانے میں خسارہ اور ہے. لیکن اس کی جو بات ہے نا تو یہ ہے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ. یہ ایمائیت والی بات جو ہے، یہ اس شخص نے جو کہی ہے نا، یہ شکست فاتحانہ، یہ ہے حقیقت میں اسلام جسے کہتے ہیں. اسلام کے معنی جھک جانا ہے. انا کی شکست ہوتی ہے عام الفاظ میں، یہی تو اس کی فتح ہوتی. خروا سجدا وهم لا یستکبرون. دو ٹکڑے ملائیے، دیکھیے بات کتنی واضح. کہا یہ جھک جانا تمہارا جو ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں اگر تم جھکتے نہیں اور اسی طرح سر اونچا رکھتے تو شکست تھی. جھک جانا کہ جیسے عام معنوں میں شکست کہا گئے، یہی تو فتح ہے حقیقت میں تمہاری. مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن ایک آستہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں سر اٹھا کے نہیں چلتا، جھکتا ہے. وقت مومنوں کی شان. چلا آ رہا ہے قصہ. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. یہ تلاطم خیزیاں ہیں. آیات کیا ہے، الفاظ کیا ہے، کیا بیان کرتا چلا جاؤ. مومن کے یہ شعار ہے. اور آپ نے دیکھ لیا سائیکالوجی والوں کے نقطۂ نگاہ سے بھی کہ پرسنالٹی اور ایگو میں فرق کیا ہے. قرآن یوں بیان کر جاتا ہے باتیں. اب آگے آئی مومن کی کیفیت.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عام ترجمے میں آپ دیکھیے تو وہی آپ کے ہاں وہ آ جائے گی تصوف کی شریعت کہ وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، خدا کو وہ اپنے بلاتے رہتے ہیں ڈرتے ہوئے طمع کے ساتھ، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے آپ یہ اولیاء اللہ وغیر ان کے متعلق خصوصیت سے جو بتایا گیا ہے کہ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے، سوتے نہیں. بستر سے الگ ہو جانا، سوتے نہیں. جب سوتے نہیں تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو پھر وہاں عبادت کرے جاتے، نفل پڑھتے رہتے. یہی ہوتا ہے نا. ایک رات میں وہ 1000 نفل پڑھتے تھے، یعنی کبھی یاد ہی نہیں پڑتا کہ 2 نفل پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. 1000 میں گن تو صحیح کتنا ٹائم ہوا، رات میں دیکھ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. ہفتے پار نہیں پڑھ سکتا جنہیں ایک رات مکا دینے. اور 9 لاکھ ہزار ہی تو ہمیں پتا ہے وہ کون ہے کہ وہ 9 لاکھ بابا وہ ڈیرا غازی خان کے پاس ہے کہ انہوں نے 9 لاکھ مرتبہ قرآن شریف ختم کیا تھا اپنی عمر میں. مجال ہے یہ قوم ہے، حساب سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حساب سے لالے آنا سی انہوں کانو آنا سی. وہ جو گاؤں کا لالا حساب کیا کرتا تھا نا ہمارے یہاں کے زمیندار سے، جو وہ لے لیتا تھا ایک دفعہ قرضہ کو 100 روپیہ تو ساری عمر نہیں چھوڑتا تھا، تو وہ بہی پہ حساب کے حساب سے وہ کہتا تھا بابا بخشیش لاکھ تک دی حساب ماں تھی کہ حساب ضرور کر. کہنا جی آ صاحب والی کہنا 4 ڈایا 37 تیلی تین اوپر دی چھڈی 38 انگوٹھا لا دے. آپ تو ہنستے ہیں، خوش قسمت ہیں عزیزان من، آپ کو پتہ نہیں ہندو کیا تھا. ہم سے پوچھیے، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. خیر، راتوں کو یہ سوتے نہیں، عبادت کرتے رہتے تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے، قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، سوتے نہیں. یہ جو ساری رات جگا کر اور یہ جو ولی اللہ بناتے ہیں نا ساری رات جگا کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے خدا نے یہ کہا کہ یا ایھا المزمل. اب میں بات کروں گا تو دوسری طرف چلی جائے گی. کہتے ہیں نا اے کملی والے، بڑی بات خدا نے یہ مزمل کملی والے، یہ وہ شان معروفیت ہے نا، پسند آ گئی اللہ. خیر یہ اور جگہ بتاؤں گا مزمل کیا ہوتا ہے. بات یہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ٹھیک ہے، رات کو بھی کام کاج کچھ کرنا ہوتا ہے، پروگرام کے متعلق تجویزیں، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے سونا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہتا ہے یہ ساری رات جگا کے اور ان کو ولی اللہ بنا رہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کہا یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارا دن جو تم نے کام کرنے ہیں وہ تو بڑا پروگرام ہے، وہ اسی صورت میں تو کر سکے گا جو رات کو سو بھی لے. جنہوں نے دن نو سونا ہوا ہے سارا دن تو رات نو جاگنا ہے، یا الو یہ کر دے یا یہ کر دے. ان سے بڑی ہستی مقرب بارگاہ الہی کون ہو سکتی؟ خدا یہ کہہ رہا ہے. اور جو میں بتاؤں کہ یہ مزمل کی شکل میں کیوں کہہ رہا ہے، بڑی چیز ہے عزیزان من، بڑی چیز ہے. بہرحال یہ جو چیز ہے کہ صاحب مومن یہ ہیں بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے خدا کو پکارتے ہیں خوفاً و طمعاً.
یہ کیا چیز ہے مومنین کی جو سوتے بھی کم؟ 3/189 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین ارض و سما کی تخلیق میں، لیل و نہار کے اختلاف میں، حقائق کو، اللہ کے دیے ہوئے حقائق کو سمجھنے کی بڑی بڑی ایک نشانی ہے۔ غور فرمائیے، لیکن کن کے لیے؟ لأولی الالباب، وہ جو عقل کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، اولی الالباب، یہ وہ لوگ ہیں قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، چلتے، لیٹے، ان کی کیفیت یہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تخلیقی ارض و سماوات کے اندر غور فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں وہ آئی بات، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یہ ہے وہ جو بستروں کے ساتھ پہلو ان کے الگ ہو جاتے ہیں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یتفکرون فی خلق السماوات۔ یہ ذکر آتا ہے کہ وہ ضربہ نہیں لگاؤ رہتے ویلے رات میں بیٹھے ہوئے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور اتنی تگ و تاز کے بعد، اتنی تحقیق و تفتیش اور تجسس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے یہ سلسلہ کائنات یوں ہی باطل نہیں پیدا کیا تھا۔ یہ کرتے ہیں مومن، اس مقصد کے لیے وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ پوچھا ریسرچ اسکالر جو ہیں یورپ کے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک ایک نقطہ لیے ہوئے سب بیٹھے ہوئے ہیں، غور کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے چل رہے ہیں، افریقہ کے صحراؤں میں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں پھر رہے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ یہ تو مومنین کی صفات قرآن نے بتائی تھی عزیزان، کون لے گیا ہم سے لوٹ کے اور ہم کہاں رہ گئے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سلسلہ کارگاہ کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، تخریب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کہا سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس سے بڑا بلند ہے کہ اتنا بڑا کارگاہ کائنات کو بلا مقصد پیدا کر دے اس کو۔ کہا کہ جو اس کو ایسا سمجھتا ہے وہ تو جہنمی ہے۔ یہاں دنیا سے نفرت ساری، دنیا ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے، سمجھیے ٹھیک ہے، چاہنے والے کتے ہیں، مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، پھر اس قسم کے لاش کا گوشت نہیں سمجھتے۔ ہاں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کون سی بات چھوڑوں، کون سی چھوڑوں؟ اے نشو و نما دینے والے ربنا، تو نے تو یہ نشو و نما دینے کے لیے پیدا کیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات یہاں یہ باطل ہے، تقریب کے لیے ہے، بے مقصد ہے، نفرت کے قابل ہے، وہ جہنمی ہے۔ فقد اخزیتہ، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہتا ہے۔ بات سیدھی سی ہے۔ جن قوموں نے بھی اس کائنات، فزیکل ورلڈ، اس فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کیا، انہیں قابل نفرت سمجھا، اخزیتہ ہوں۔ اور اگلی بات ہے وہ مال الظالمین انہیں منصار، خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی سچے معنوں میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جو محتاج ہے اس کا کوئی دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں، پروگرام ہے سامنے۔ کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت چیزیں خطرات کی نہ آ جائیں، وہاں بھی وہ خدا کے قوانین کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہو۔ کہیں نظر آتا ہے خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں تو امن، وہاں وہ اتراتے نہیں ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ ہماری کاریگری ہے، یہ کچھ تھا۔ وہ کہتے یہ ہے کہ ہم نے تو صرف ڈسکور کیا ہے، بنایا تو نہیں ہے ان چیزوں کو۔ دونوں گوشے ہیں، دونوں میں وہ خدا کے قوانین کو دعوت،
پکارتے ہیں کہ کیا کیا، اور اس سارا کچھ کرنے کے بعد کائنات کی قوتوں پہ غور و فکر کیا، ان کو مسخر کیا، اتنا بڑا پروگرام ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں منہمک ملی ہے، سب کچھ حاصل کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس طرح سے جو کچھ اب رزقناہم کہا ہے، ہم انہیں ان کے اس سعی و کاوش کے نتیجے میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خود ہی اس کو سنبھال کے نہیں بیٹھ جاتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے ملک تک محدود رکھیں۔ عالمین ہے رب، تو عالمگیر انسانیت کے لیے، اسی لیے اس نے لفظ ينفقون یہی لفظ آتا ہے قرآن میں، اور آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، انفاق جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھلا رکھنا، جسے ضرورت ہے لے لے، لفظی انفاق ہے قرآن میں ہر جگہ۔ مما رزقناہم ينفقون، رزق بڑا جامع لفظ عربوں کے ہاں، نشو و نما کے لیے، خواہ وہ انسان کی جسمانی نشو و نما ہو یا اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو یا اس کی ذات کی نشو و نما ہو، ان کے لیے جو کچھ بھی سامان اور وسائل اور اسباب اور ذرائع جو دیے جائیں، ان کے لیے لفظ رزق آتا ہے ان کے، اور عربی زبان ہے، اور بھی لفظ آ سکتے تھے۔ رزق میں خصوصیت ان کے ہاں یہ ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو اسے اس وقت دینا جو ہے یہ رزق کہلائے گا۔ کیا بات ہے سر، پر وقت دینا، اس بچے کی فیڈ کا جو وقت ہے اس وقت آپ اس کو دیں گے تو اسے تو وہ رزق کہیں گے۔ اگر وہ اس کا وقت جو ہے آپ نے ٹلا دیا ہے کسی دوسرے وقت میں دیتے ہیں تو عرب زبان کے اعتبار سے اس کو رزق نہیں دیتا تھے جس نے لوڑ سی اور نہ دیتا تھے ہون دیر لگی۔ کیا بات ہے اس قوم کی اور کیا بات ہے قرآن کی، دینا اس طرح سے اور ہر ضرورت کے بر وقت دینا۔ مما رزقناہم ينفقون، کھلا رکھتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ کہا یہ کچھ یہ لوگ یہ ہیں مومن، یہ کچھ یہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ پھر یہ اس طرح کا پروگرام جس کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ہم دیتے ہیں، کہا کیا بتائیں کیا ہم دیتے ہیں۔ آج جو ہم نے دینا ہے وہ تو آج تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، لفظ صرف قرۃ اعین کا، آنکھوں کی ٹھنڈک جسے ہم کہتے ہیں، بڑا جامع لفظ۔ ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں اب تو کوئی کہتی ہیں یا نہیں، بڑی بوڑھیاں مائیں کہا کرتی، بچہ تینوں دیکھ کے اکھاں کی ٹھنڈ پی جاتی، قرۃ عین۔ کہا آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے ان کے لیے رکھا ہے، آج تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا ہے، اس لیے کہ آج جو سمجھو گے تو اپنے شعور کی موجودہ سطح تک ہی سمجھو گے نا، اور وہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو تمہاری شعور کی سرحد سے آگے کی زندگی ہے، تو جو آگے کی زندگی کی چیز ہے اس سرحد ادراک کے اندر اس کو کیسے بیان کریں، بات نہیں سمجھ میں آئے گی تمہاری۔ وہ جو ایک جگہ قرآن میں ہے لَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، وہاں ما يدعون دو ہے، وہاں جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا۔ اس کے بعد تو راوی ایسے لکھتا ہے، یعنی اور چاہیے کیا اس کے بعد، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَلَنَا فِيهِ مَزِيدٌ، نہیں ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے،
ارے اس سے زیادہ کیا کہا کہ تم جو مانگو گے تم چاہو گے وہ تو اپنے اسی محدود ذہن کے مطابق چاہو گے اور ہم تو اس سے بھی آگے دیں گے تمہیں. اللہ اکبر. مولانا مزید کہنا صاحب جو مانگو گے ملے گا, جو چاہو گے وہ ہوگا. تو کہا ہمیں پتا ہے کہ تمہاری مانگ اور تمہاری آرزو جو ہے وہ تو تمہاری محدود ذہن کی ہے, وہ تو محدود ہے, اور وہاں تو یہ محدودیت جو ہے ختم ہوگی. ولا نہ مزید, ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا بات ہے, اس کو خدا کی صاحب. ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اور اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی احسان نہیں ہم کریں گے تمہارے اوپر, تم نے تو یہ دن بھر محنت کی ہوگی, شام کو اس کی مزدوری دیں گے. تم دیں گے ایسی کہ جو دن بھر تم سوچتے تھے نا کہ آج اسے طے کیا ہوا ہے شام کو 10 روپے ملیں گے, 10 نہیں کچھ اور بھی ملے گا. اور جتنی لذت اس کے اوپر کچھ ملنے میں ہوتی ہے عزیزان من, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور یہاں کہا کہ احسان نہیں, جزام بما کانوا یعملون. 2-3 منٹ اور اس کے بعد کہا کہ اب دیکھو, ایک وہ گروہ ہم نے بتایا تھا جو اس مقام پہ ہمارے آستان سے سرکشی سے نکل جاتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو قوت والا سمجھتا ہے. ایک وہ ہے جو وہاں سے جھکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ملتے ہیں, سب چیزیں ملتی ہیں انہیں. افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن, کہا اور یہ دونوں برابر ہو سکتے, یہ دونوں برابری کا قرآن نے لا یستوون خود کہا ہے. یہ دونوں برابر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کئی مقامات ہیں جہاں قرآن نے کہا ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے, تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون ایک لفظ ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ایمان و عمل صالحہ کا نتیجہ جنات, جنت نہیں جنات ہیں, باغات ہیں, جنت المأوى. اب میں کیا عرض کروں یہ ماوا کیا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ بابا تم تو اپنے ہی گھر میں آ گئے ہو. ماوا اپنے ہی گھر میں آنے کو کہتے ہیں. اور اگلی بات اس کے اندر اور جو ہے کہ جنت بھی آخری مقام نہیں ہے. ماوا یہ کہتے تھے ویسے تو اپنے ہی گھر میں جیسے کہتے ہیں ہم آ جاؤ, لیکن یہاں صرف رات بسر کرنے کے لیے رہا جائے, صبح اٹھ کے آگے اور چلنا ہے. تو جنت بھی آخری مقام نہیں سلسلہ ارتقاء, جنت المأوى. اور آگے ہے بات بڑی دلچسپ, اپنے ہی گھر میں تم آ گئے, یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا. کہا کہ یہ کوئی خیال نہ ایسے کر لینا کہ تم پہ کچھ احسان کیا, مروت کے مارے کیوں دیا. نزلاً, کہا تم تو ہمارے مہمان ہو, مہمان کو جو دیتا ہے احسان کرتا, تم تو ہمارے مہمان ہو. عزت کی یہ چیز ہے. لیکن یہ سمجھ لو کہ خامخواہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے آگے دروازہ کھولا تو مہمان بن گئے, نہیں. بما کانوا یعملون, بات ساری عمل کی ہے. سورہ سجدہ کی آیت 19 تک آ گئے, بات آگے بھی چلے گی لیکن مجھے 2-3 منٹ آپ سے اور لینے ہیں. میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اپنے متعلق کچھ کہنے میں کچھ لکھنے میں ہمیشہ کوئی چیز جو میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتی ہے, دامن گیر ہو جایا کرتی ہے. لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعارف اپنا نہیں ہوتا, ایک مفید چیز آتی ہے اس کا تعارف ہوتا ہے. درس میں دیتا ہوں, میری زندگی کا مشن یہ ہے, خط یہ ہے, جنون یہ ہے, قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کو سمجھاتے چلے جانا. اس کے سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں, ایک ان میں سے درس بھی ہے. یہی چیزیں تحریر کے ذریعے سے بھی آتی ہیں. قرآن کے سمجھانے کے لیے میں نے لغات القرآن مرتب کیا,
اس کی مثال نہیں ہے. میں نے ان کو لغات القرآن کی وہ عرب جس طرح سے الفاظ کے معنی لیتے ہیں، میں نے لغات القرآن کی روشنی میں سارے قرآن کریم کا مفہوم متعین کیا، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، مفہوم متعین کیا. میں نے تصریف آیات کے ذریعے انسائکلوپیڈیا تبویب القرآن مرتب کیا 3 جلدوں کے اندر. پھر تقاضا جو ہے بڑھتا چلا گیا. میں نے مانو والا کہا کہ نہیں صاحب، قرآن کی تفسیر شروع سے آخر تک مسلسل یہ بھی دیتے چلے جائیے. بہت اچھا، زندگی ہے لیجیے. مطالب الفرقان کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا. 2 جلدیں اس کی پہلے شاید. پہلی جلد میں تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی صرف 29 آیتیں آئی ہیں. 400-450 صفحے کی کتاب ہے، اتنی بڑے سائز کی. آپ سوچ لیجئے کہ کیا کچھ نہیں اس میں آ گیا. تو جیسے ایک درس میں آپ دیکھتے ہیں کتنا کچھ آ جاتا ہے. دوسری اس کی جلد شائع ہوئی، وہ 30 آیت سے 112 آیت تک سورہ بقرہ کی صرف پہنچے. کچھ آگے بڑھے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ 30ویں جلد بھی آ گئی مطالب الفرقان کی. اس میں سورہ بقرہ ختم ہو گئی. تو گویا 3 جلدوں میں سورہ فاتحہ اور مکمل سورہ بقرہ ہے. یوں تو کہنے کو کہیں گے کہ صاحب یہ ایک سورت کی تفسیر ہے ساری. اس کے آخر میں ایک انڈیکس دیا ہے. اس انڈیکس میں آپ دیکھیے، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جو آپ کے ذہن میں آئے اور اس کے اندر آپ کو نہ ملے، اور وہ انڈیکس ان 3 جلدوں کا ہے. تو گویا ان 3 جلدوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہی لیجیے نا، پوری سورت تو یہ ہے. اس میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اسلام سے متعلق، زندگی سے متعلق جو بھی اہم مباحث آپ کے ذہن میں آئیں گے ان میں آپ کو مل جائیں گے. اور ابھی تو سورہ بقرہ ختم ہو گئی ہے. زندگی جو ہے روانس تو رواں خواہد بود یا زندہ صحبت باقی. آگے اور چلیں گے. یہ ابھی آئی ہے، اس کے سامنے مجھے بتایا ہے مکمل ہو کے آ گئی. باہر ہے جی، باہر ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے گا. ایک اور سلسلہ بھی ہمارے ہاں ہے. میں نے ایک طرح ڈالی، کامیاب رہا، کہ اسلام کے متعلق جو کچھ بھی تم سنو، پڑھو، سوچو، اس کے متعلق سوچنے کے بغیر کسی کو تسلیم نہ کرو. یہ کامیابی ہوئی. سوچنا شروع کیا، اور جب سوچنا شروع کیا تو جس چیز کا نام اسلام تھا، جو مروج ہے ہمارے ہاں، اس میں تو قدم قدم کے اوپر شکوک، شبہات، اعتراضات، یہ سارے چیزیں ابھری. تو یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو میں نے سمجھا کہ ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، شکوک کو حل کیا جائے. تو یہ اس طرح سے استفسارات یا سوالات آنے شروع ہوئے طلوع اسلام کی طرف. تو ان کا جواب طلوع اسلام میں ہم شائع کرتے چلے گئے. مختلف قسم کے سوالات، قسم قسم کے ان کے جوابات. تو اس کے بعد یہ تقاضا ہوا کہ یہ بڑی مفید چیز ہے، ان کو کتاب کی شکل میں لے آئیے. تو وہ پہلے ہم نے وہ کتاب کی شکل میں لائے. اس کا نام تھا قرآنی فیصلے. وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جمع ہوتی گئیں اور ہم ان کو جلدوں میں شائع کرتے چلے گئے. 3 جلدیں اس کی بھی شائع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ 4تھی جلد اس کی بھی آ گئی ہے. اس کی فہرست میں آپ دیکھیے گا کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس قسم کے اعتراضات ہیں، اور کس کس قسم کے ان کے قرآن اور علم و بصیرت کی روشنی میں جوابات دیے گئے ہیں. میں نے جو دیکھا ان فہرستوں کو تو میں سمجھتا ہوں آپ کے گھروں میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے. عام اعتراضات، بچوں کو کچھ سمجھانا ہو ان کے متعلق، بالخصوص اسکول میں جب ان بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے صاحب کہ وہ کپڑا بچھاؤ، کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو اور وہ امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور میری چھوٹی سی بچی نے کہہ دیا کہ مس سے کہ مس تم تو کہتی تھی کہ تم ٹیوشن لو تو پھر کامیاب ہوگی، تم پاس ہوگی، تو تم تو کہتی ہو گٹکیں گننے سے پاس ہوتی ہیں، تو میں پھر ٹیوشن کیوں لوں؟ صاحب اسلام کے لیے مصیبت ہو گئی کہ وہ ٹیوشنیں گئیں اگر گٹکاں لڑوائیاں تھے. بچی آگے پوچھتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. آپ کے گھروں میں یہ بچے پوچھتے ہوں گے، قسم قسم کے سوالات کرتے ہوں گے جن کے جوابات مذہب کی دنیا میں نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہیں.
اس قسم کی چیزیں بھی ان کتابوں کے اندر آ گئیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میں نے تعارف ضروری سمجھا کہ ویسے نہیں آپ کو معلوم ہو سکتا کہ ان میں ہے کیا چیز. مفید چیزیں ہیں, میری زندگی میں ان کو لے لیجئے, بعد میں بھی یہ چیزیں آتی رہیں گی. آپ کا شکریہ.